ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا بھی بہت خیال رکھیں۔ آج مونٹریال کینیڈا میں موسم بہت اچھا ہے۔ آج یہاں پہ پہلے تو تھوڑی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اب پھر کلاؤڈی ہو چکا ہے، کیونکہ آج کلاؤڈی اینڈ سنی مکس ہوگا، اور میرا خیال ہے 12 بجے کے قریب بارش بھی ہوگی۔ ویسے تو رات کو بھی مجھے لگتا ہے بارش ہوئی ہے، میں تو سو رہی تھی، مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن جب میں صبح واک کے لیے نکلنے لگی تو میں نے دیکھا کہ سڑکیں بالکل گیلی تھیں، تو پھر میں واک کرنے کے لیے نکل آئی۔ تو آپ کے ادھر موسم کیسا ہے؟ تو یہاں شکر ہے کہ اتنی گرمی نہیں ہے۔ آج ٹمپریچر 26 ہوگا اور اس وقت شاید ٹمپریچر 18 ہے۔ تو میں پارک میں آئی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ لوگ بھی یہ میرا ویڈیو دیکھیں اور آپ بھی کوشش کریں کہ واک شروع کر دیں، کیونکہ واک بہت اچھی چیز ہے۔ جیسے کہ یہ چیزیں تو ہمیں بچپن سے پتہ ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم نے انہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور پلیز آپ میرا ویڈیو دیکھ کے آپ ضرور واک کرنی شروع کریں۔ واک سے انسان کی ہیلتھ پہ بہت پازیٹیو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جیسے کہ مجھے یاد ہے، میں نے کافی عرصہ پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، تو اس آرٹیکل میں انہوں نے بتایا کہ ایک پرانی جو وہ ریسرچ تھی وہ غلط ثابت ہو گئی ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایج کے ساتھ ساتھ برین میں نیو سیلز بننے بند ہو جاتے ہیں، لیکن نیو ریسرچ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ غلط تھا۔ ہاں، لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ ان لوگوں کے نیو سیلز بنتے ہیں جو لوگ باہر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، نو میٹر کہ آپ 90s میں ہیں، 80s میں ہیں، تو ان لوگوں کے نیو سیلز بنتے ہیں جو باہر آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز میں بیڈمنٹن بھی آتا ہے، بلکہ میں اور میری دوست آتے ہیں نا پارک میں، تو ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں، تو میری دوست نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی، تو میں نے کہا ہاں میں بھی کھیلتی تھی، تو چلو نیکسٹ ٹائم ہم لے کے آئیں گے بیڈمنٹن گھر سے اور ہم بھی کھیلیں گے۔ تو ویسے تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کریں، تو ایکٹیویٹیز سے یہ ہے کہ نیو سیلز جنریٹ ہوتے ہیں برین میں۔ تو دیکھیں، اگر آپ ہلکی پھلکی جاگنگ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑی ایکٹیویٹیز میں ہی آ جاتا ہے، تو آپ جاگنگ کر لیں ہلکی پھلکی، تو بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں، تو وہ تو اور بھی اچھا ہے۔ تو جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، تو بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، ان کو بھی بچپن سے یہ عادتیں پڑے، تو ان کی صحت کے لیے پازیٹیو چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو اس طرح سے پھر یہ چیزیں مجھے بہت انسپائر کرتی ہیں کہ دیکھیں ان چیزوں پہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا اور ہم الحمدللہ صحت مند بھی رہ سکتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کر کے تو ضرور یہ چیز اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو اور آپ سنائیں پاکستان کا موسم کیسا ہے؟ تو پاکستان کا موسم میں بھی تھوڑی بہت تو ضرور بہتری آئی ہوگی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ کئی دن بہت زیادہ گرم آ جاتے ہیں، حبس ہو جاتا ہے، تو بس ایسے ہی ہے زندگی۔ الحمدللہ دیکھا جائے تو ہم لوگوں کی صحت اچھی ہے، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو کل میں اپنے بیٹے کی طرف گئی ہوئی تھی، میں نے بہت انجوائے کیا۔ تو وہاں ہم لوگ گھر سے نکلے تھے 9 o'clock، تو ہم واپس آئے تھے 7 o'clock آئے تھے، تو کافی دیر تک ہم وہیں رہے۔ یہ میری پانی کی بوٹل پڑی ہے، تو اب میں پھر اس طرف آئی ہوں۔ تو وہ کل گرمی تھی تو بچے پانی میں بہت کھیل رہے تھے، سوئمنگ کے لیے نہیں گئے تھے،
تو یوزلی وہ جاتے ہیں سوئمنگ پہ، لیکن آج کل میری بہو جو ہے وہ بیزی ہے، اسے ہوم ورک کرنا تھا، وہ جاب بھی کر رہی ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہی ہے۔ ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا فیوچر بیٹر ہو جائے، اور فیوچر بیٹر کرنے کے لیے ہم سب جانتے ہی ہیں کہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پہلے تو وہ کافی مطمئن تھی اپنی جاب سے، تو اب وہ سوچتی ہے کہ نہیں، میں اگر یہ 1 سال کا پروگرام ہے، اگر میں یہ 1 سال کا پروگرام کمپلیٹ کر لوں گی تو وہ سوچتی ہے کہ ہر لحاظ سے اس کی جاب پہلے سے بیٹر ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ تو بیزی تھی، اپنا ہوم ورک کر رہی تھی، اور ویسے بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو اپنے ساتھ بیزی کر لیں، ان کو تھوڑا سا فری ٹائم مل جائے، وہ اپنے وہ کام جو بچوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہے وہ کر لیں۔ اگر وہ کام نہ بھی کریں تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں وہ تھوڑا آرام کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں آرام بہت کم ملتا ہے۔ تو آپ بھی ایسا کیا کریں، اپنے کام اپنے بہو پہ نہ تھوپا کریں، خود کیا کریں، کیونکہ کام کرنے کے مجھے تو لگتا ہے اکثر جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، تو میں کہتی ہوں کہ ہاں کام تو میں کروں گی، لیکن اس میں میرا ہی فائدہ ہے کہ میں اپنی باڈی یوز کروں گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پازیٹیو افیکٹ ہوتے ہیں آپ کی باڈی پہ۔ جب بھی آپ بیٹھے رہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم کچھ گین نہیں کرتے۔ ہاں سم ٹائم ہم لوگ تھک جاتے ہیں، کئی اس کی ریزن ہے، جیسے کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے وہ واقعی مشکل ہوتا ہے۔ ہاں ایک چیز میں نے آپ کے ساتھ اور شیئر کرنی تھی، میں نے سوچا ہوا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گئی۔ تو آج میری دوست نہیں آئی، وہ کسی وجہ سے بیزی تھی، تو ایک دفعہ میں اور میری دوست آئے تو جب مجھے گھر سے نکلنا تھا تو میرے سر میں درد تھی، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں واک پہ نہیں جاؤں، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا دوسروں کو کہنا کہ نہیں آج نہیں میں جا سکتی۔ ہاں اگر کوئی واقعی بڑی ریزن ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ میں نہ جا سکوں، تھوڑی بہت سر میں درد تھی، تو بہرحال میں نکل آئی۔ تو پھر پارک میں آ کے تو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، تو میں درخت کے نیچے جب بیٹھی تو میری سر کی درد تھوڑی منٹوں کے بعد ختم ہو گئی۔ تو مجھے بہت حیرت ہوئی، اور یہ بات میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر کی، تو میری فرینڈ کہنے لگی ہاں تم صحیح کہتی ہو، یہی بات میری ایک آنٹ ہے، وہ کسی دوسری کنٹری میں رہتی ہیں، تو انہوں نے بھی یہ بات مجھے بتائی تھی کہ وہ کافی ان کو ہیلتھ ایشوز ہیں، تو وہ ایک دفعہ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی درخت ہے ان کے گھر کے پاس، وہ وہاں درخت کے نیچے بیٹھتی ہیں تو ان کی ہیلتھ پہلے سے مچ بیٹر وہ فیل کرتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی ہاں ان درختوں کے بہت فائدے ہیں، ہمیں ان کے نیچے بیٹھنا چاہیے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ جب کوئی نہ بھی کوئی آپ کو تکلیف ہو، جیسے میں تو ویسے بھی درخت کے نیچے بیٹھتی تھی، اسی لیے اس دن بیٹھی تھی، تو آپ بھی کبھی کوئی تکلیف ہو تو آپ یہ کر کے ایکسپیریمنٹ دیکھیں، تو آپ بہت انسپائر ہوں گے کہ دیکھیں قدرت نے ہمیں یہ ساری چیزیں فری میں دی ہیں، اور ہم ان کا ویسا فائدہ نہیں اٹھا رہے جیسا ہمیں اٹھانا چاہیے۔ ہم لوگ بس گھروں میں بیٹھ کے اپنی پرابلمز کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ پرابلمز ہر انسان کی زندگی میں ہے، یہاں پہ سائنٹسٹ کہتے ہیں نا کہ پرابلم ہر انسان کی زندگی میں، جب تک ہم زندہ ہیں تو یہ چیزیں زندگی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنی پرابلمز کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں ان کو سینے سے لگانے کی بجائے انہیں بھولنے کی کوشش کریں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ مارننگ واک پہ نکلیں گے، یا اگر آپ مارننگ واک پہ نہیں جا سکتے تو کسی وقت بھی آپ واک پہ نکلیں، اور کوشش کریں کہ پارک میں جائیں، کیونکہ پارک میں بہت آکسیجن ہوتی ہے، جو کہ جتنی ہم اپنے اندر آکسیجن لے کے جائیں گے ہماری صحت اتنی ہی اچھی رہے گی۔ اچھا اب مجھے اجازت دیں، آج بارش کی وجہ سے اس قدر مسکیٹوز ہیں، مچھر اتنے زیادہ ہیں کہ مشکل ہو گیا یہاں پہ کھڑے ہونا، کیونکہ میں کیا کرتی ہوں، میں گھر سے نکلنے سے پہلے نا تھوڑی سی وکس لگا لیتی ہوں، تو وکس کی سمیل مچھر پسند نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے مچھر میرے سے دور رہتے ہیں۔ اب میں نے میں اپنے ساتھ رکھوں گی اپنے بیگ میں تھوڑی سی وکس،
اگر میں کبھی بھول بھی جاؤں تو میں لگا سکوں، کیونکہ مچھروں کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا بری طرح کاٹتے ہیں مجھے۔ ابھی اس مچھر نے کاٹا ہے، اور ایک دفعہ تو اتنا بری طرح کاٹا تھا کہ میں پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ تو چلیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، خوش رہیں۔ خدا حافظ۔